Islam is my deen. Islam. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیکچر شروع ہو نا تو اعوذ باللہ بسم اللہ آپ بھی پڑھا کریں۔ اچھا، آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 165 سے شروع ہوگا۔ کیا وا اور لما جب اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت کوئی تکلیف، قد اصابتم تحقیق تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا اس کے دگنی، مثلی لام کے اوپر زبر ہے نا، مثلین یا مثلی یہ کہتے ہیں دو کو، اس سے دگنی پہنچا چکے ہو۔ قل تم کہتے ہو، انا کہاں سے آئی ہے، ہاذا یہ یعنی یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے۔ قل آپ کہہ دیں، ہوا یہ ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، من عند انفسکم تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ چلیں لکھ لیں۔ اولما کیا جب، کیا جب اصابتکم پہنچی تمہیں، کیا جب پہنچی تمہیں مصیبتن ایک تکلیف یا ایک مصیبت، دونوں یہ مصیبت بھی لکھ سکتے ہیں، کیا جب پہنچی تمہیں ایک مصیبت، قد تحقیق، اصابتم تم پہنچا چکے ہو، تحقیق تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا اس سے دو گنا، اس سے دو گنا، تحقیق تم پہنچا چکے ہو اس سے دگنا۔ قل تم کہتے ہو، تم کہتے ہو، انا کہاں سے آئی ہے، ہاذا یہ تم کہتے ہو کہاں سے آئی ہے یہ۔ قل آپ کہہ دیں، ہوا وہ، من عند انفسکم تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیں وہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ یہاں پہ غزوہ احد ہی کا ذکر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو بہت صدمہ تھا جب انہیں شکست ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ مختلف الفاظ میں تسلی دے رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف غزوہ احد میں پہنچی ہے، 70 کے قریب 70 جو صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو تم تو اس سے دگنی تکلیف ان کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ غزوہ بدر میں جہاں 70 بڑے بڑے مشرک مارے گئے تھے، اتنے ہی تو قیدی بھی بنے تھے، جبکہ یہاں غزوہ احد میں اللہ نے مسلمانوں کی شکست کے باوجود مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ جب مسلمان واپس پلٹ کر آئے نا،
زخمی ہونے کے باوجود جب میدان میں دوبارہ ڈٹ گئے تھے تو اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ انہیں قید کرنے کا تو انہیں خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ وہ ٹھہر ہی نہیں سکے، تو مسلمانوں کو قید نہیں کر سکے۔ جبکہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کہے تو میں نے دگنی تکلیف پہنچا چکی ہو، 70 تم نے ان کے بڑے بڑے مشرک مارے تھے اور 70 ہی قید ہوئے تھے۔ کل تم انا حاضہ، تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ مسلمانوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب شکست ہوئی تو جلبلا اٹھے، کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ شکست کیسے ہوگی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ملی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم عدولی کی تھی نا، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو جو جنگی پلان تھا بالکل درست تھا، تو یہ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی تھی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم عدولی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ ملی۔ آگے دیکھیں، وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو بھی پہنچی ہے تمہیں، بریکٹ میں لکھنا ہے مصیبت، یوم التقى الجمعانی، جس دن آمنے سامنے آئیں جمعانی، دو جماعتیں، فبإذن اللہ، یہ بھی ایک تسلی ہے، پس وہ اللہ کے حکم سے ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ جان لے ایمان والوں کو، تاکہ وہ جان لے ایمان والوں کو۔ چلیں لکھیں، اور جو بھی اصابکم پہنچی ہے تمہیں، یوم التقى الجمعانی، جس دن آمنے سامنے آئیں الجمعانی، دو جماعتیں، جو بھی پہنچی ہے تمہیں جس دن آمنے سامنے آئیں دو جماعتیں، فبإذن اللہ، پس وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ پس وہ اللہ کے حکم سے ہے، اذن اجازت اور حکم کو کہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ جان لے ایمان والوں کو، تاکہ وہ جان لے ایمان والوں کو۔ یہ اب دوسری حکمت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں کہ جو تمہیں غزوہ احد میں تکلیف یا شکست پہنچی وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ یعنی ہمارا ایمان ہے نا کہ ہر چیز اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر واقع نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کی تقدیر سے واقع ہوتی ہے، لہذا اس پر افسوس کا اظہار نہ کرو۔ یہ بھی ایک تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو اللہ کے حکم سے تھی۔ اور اس میں حکمت کیا تھی؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، جانتا تو ہے نا اللہ، سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے بھی ایمان والے ظاہر ہو جائیں کہ یہ لوگ ہیں مخلص مومن۔ آگے دیکھیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو، نافقوا، جو منافق ہیں، یعنی ان کو ظاہر کر دے۔ وقیل لہم، اور کہا گیا ان کو، تعالوا، تعال کہتے ہیں تم آؤ، تعالوا تم آؤ، قاتلوا تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا تم دفاع کرو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، جنگ، اگر ہم جانتے لڑائی، لاتبعناکم، البتہ ہم تمہیں فالو کرتے، البتہ ہم تمہاری اتباع کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے اگر ہم جانتے لڑائی؟ یعنی ہم جانتے کہ یہ کسی ڈھب کی لڑائی ہے، کسی ڈھب کی لڑائی ہوتی، کیونکہ اس میں فریقین کا تناسب نہیں تھا نا، ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، دوسری طرف 3000 تھے، تو اس کو کہہ رہی تو خودکشی کے مترادف ہے، تو کسی ڈھب کی لڑائی ہوتی تو ہم پیروی کرتے تمہاری۔ ہم، وہ لوگ، للکفری، کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب ہو گئے، منہم، ان میں سے، للایمان، بنسبت ایمان کے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، بافواہہم، فوہ منہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، افواہ اس کی جمع ہے، اسی سے لفظ افواہ ہے، منہ سے نکلی ہوئی بات۔
وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہوتا ان کے دلوں میں، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یکتمون، ان باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ لکھ لیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو، اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو، نافقو، جو منافق ہیں، تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ وکیلا، اور کہا گیا، لہم ان کو، اور کہا گیا ان کو، تعالو، تم آؤ، تعالو، تم آؤ، قاتلو، تم لڑو، تم آؤ لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او یا ادفعو، دفاع کرو، یا دفاع کرو، قالو، وہ کہنے لگے، لو، اگر، یا تم دفاع کرو، یعنی ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ نا، دفاع، دفاع ڈیفینس کو کہتے ہیں نا، ڈیفینس، دفاع کرو، میں لکھ کے بتا دیتی ہوں، دفاع، آیت نمبر، ہاں، آیت نمبر 167 چل رہی ہے ابھی، دفاع کرو یعنی کھڑے ہو جاؤ تاکہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری نظر آئے، یا تم دفاع کرو، قالو، وہ کہنے لگے، لو، اگر، نعلم، ہم جانتے، اگر ہم جانتے، قتالاً، لڑائی، کسی ڈھب کی، کسی ڈھب کی کو نا آپ لکھیں بریکٹ میں، یہ جملہ مکمل کرنے کے لیے میں نے لگایا ہے، اگر ہم جانتے لڑائی کسی ڈھب کی، لاتبعناکم، البتہ ضرور ہم پیروی کرتے تمہاری، لام تاکید کا ہے نا تو ضرور لگائیں گے، البتہ ضرور ہم پیروی کرتے تمہاری، اگر ہم جانتے لڑائی کسی ڈھب کی تو ہم ضرور پیروی، البتہ ہم ضرور پیروی کرتے تمہاری، ہم، وہ لوگ، ہم، وہ لوگ، للکفری، کفر کے، وہ لوگ کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، وہ لوگ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے، منہم، ان میں سے، للایمان، بنسبت ایمان کے،
وہ لوگ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ان میں سے بنسبت ایمان کے۔ منہ سے ایسی بات کہہ دی نا کہ ظاہری طور پر بھی کفر کے قریب ہو گئے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں کے ساتھ۔ افواہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ منہوں کو، بہت سارے منہ، فو کی جمع ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، ما جو لیسا نہیں ہے، ما جو لیسا نہیں ہے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ وہ کہتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ جو نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما، ان باتوں کو جو یکتمون، وہ چھپاتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو وہ لوگ چھپاتے ہیں۔ مسلمانوں پر جو ایک وقتی شکست ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے ہیں۔ کیا حکمت؟ پیچھے کیا بتائی اللہ نے؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جو منافق ہیں ان کو بھی اللہ ظاہر کر دے۔ دیکھیں اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے نا، اسے کسی کو تکلیف میں ڈال کر امتحان لینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس بات کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور منافقوں کو دوسرے لوگوں میں سے ظاہر کر دے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خالص ایمان والے کون سے لوگ ہیں اور منافق کون سے لوگ ہیں۔ تکلیفوں کے وقت ہی پتہ چلتا ہے نا کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ناشکری کے کلمات نکالتے ہیں، پھوٹی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں، اور کون سے لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف کے عالم میں بھی شکوہ کناہ نہیں ہوتے، صبر سے گزارتے ہیں یہ لمحات۔ اور آپ لوگوں کو بھی تکلیف کی آزمائشیں جب آتی ہیں آپ کے اوپر، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو اسی حالت میں آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا مخلص ساتھی کون سا ہے اور آپ کا دشمن کون ہے۔ یہ تکلیفوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ تو یہی حکمت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے جنگ میں جو شکست دی مسلمانوں کو، یہ جو آزمائش آئی اسی لیے آئی کہ اللہ پھر ممتاز کر دے کہ اہل ایمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ وقیل لہم، آگے اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا تم آؤ لڑو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو، تو ان کا کیا جواب تھا؟ اگر ہم اس کو کسی ڈھب کی لڑائی سمجھتے تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ منافق چلے تو تھے نا مدینہ سے، لیکن راستے میں 300 کے قریب عبداللہ ابن ابئی کے ساتھ جو 300 منافق تھے وہ الگ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا یہ خودکشی کے مترادف ہے یہ لڑائی، دشمن کی تعداد زیادہ ہے ہم تھوڑے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس طرح بہانے بازیاں کر کے جنگ سے وہ بچنے کے لیے الگ ہو گئے تھے۔ تو یہ ویسے تو منافق دل میں کفر کو چھپاتا ہے اور زبان سے مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن وہ ظاہری طور پر بھی جو انہوں نے کفریہ کلمے کہہ دیے، جو اس طرح کی باتیں کر دیں، تو اس ظاہر ہو گئے وہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، تو ظاہری طور پر بھی وہ کفر کے قریب تر ہو گئے کیونکہ زبان سے ایسی بات کہہ دی۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور ویسے عام حالات میں تو وہ صرف زبان سے ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو دلوں میں انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں،
الذین جو لوگ، آگے منافقوں کی مزید صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. الذین کے لفظ سے پتہ چل جاتا ہے یعنی منافق وہ لوگ ہیں جو، الذین جو لوگ، قالوا کہا انہوں نے، لاخوانہم، اخن کس کو کہتے ہیں؟ اخن بھائی، ہاں جی، اخوان اس کی جمع ہوتی ہے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، وقعدوا، قعدہ کس کو کہتے ہیں؟ قعدہ، یہ لفظ بھی گزرا ہے پیچھے، قاف عین دال ہم، قعد بیٹھنا، قعدہ ہوتا ہے نا نماز میں، قعدہ ہوتا ہے نا جب ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ. وقعدوا اور وہ خود بیٹھے ہوئے تھے یعنی گھروں میں خود بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں سے کے لیے کہا، لو اطاعونا اگر تم بات مانتے ہماری، ما قتلوا تو نہ تم مارے جاتے. قل آپ کہہ دیں، فدرؤ پس تم دور ہٹاؤ، عن انفسکم الموتا اپنی جانوں سے موت، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچ بولنے والے. لکھ لیں، الذین جو لوگ، مائک میوٹ رکھیں، جو لوگ، قالوا کہا انہوں نے، جو لوگ کہا انہوں نے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا اور وہ خود بیٹھے ہوئے تھے یعنی جنگ میں حصہ نہیں لیا، گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. وقعدوا اور وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے اور وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، کیا کہا؟ لو اگر، اطاعونا تم بات مانتے ہماری، اگر تم بات مانتے ہماری، ما قتلوا نہ تم مارے جاتے. قل آپ کہہ دیں، فدرؤ پس تم دور ہٹاؤ، آپ کہہ دیں پس تم دور ہٹاؤ، عن انفسکم الموت اپنی جانوں سے موت، تم دور ہٹاؤ اپنی جانوں سے موت، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچ بولنے والے، اگر ہو تم سچ بولنے والے. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے اس میں منافقوں کی پھر ایک اور بری عادت کا اللہ نے بیان کیا ہے کہ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، بھائیوں سے مراد قوم کے جو بھائی تھے، ٹھیک ہے، یا خاندان کے بھائی، کیا کہا کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے تو تم اس طرح میدان جنگ میں قتل نہ ہوتے. اور ان کی بات کیا تھی کہ کسی ڈھب کی لڑائی ہوتی تو ہم بھی ضرور پیروی کرتے. تو یہ تو خودکشی کے مترادف ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. دوسری منافقوں کی یہ بات تھی کہ شہر میں رہ کر لڑا جائے، باہر نکل کر جنگ نہ کی جائے. تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے کہ باہر میدان میں نکل کر لڑے ہو اس لیے تو مارے گئے ہو. وقعدوا اور خود یہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو الغرض ایک تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی، اتنے ان کے شہید ہو چکے تھے اور اتنے زخمی ہو چکے تھے. دوسرا منافق ان الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کے تکلیف اور رنج میں مزید اضافہ کر رہے تھے کہ تمہاری جنگی حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی. اللہ نے اس کا کیا جواب دیا کہ اگر ایسی بات ہے تو اپنے آپ سے موت کو دور کر کے بتاؤ،
گھروں میں بیٹھے ہو کہیں بھی چلے جاؤ، موت کو تو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا نظریہ یہ ہے کہ تمہارے مشوروں پر جو چلے گا وہ زندہ رہے گا اور جو تمہارے مشوروں پر نہیں چلے گا وہ مر جائے گا، یہ نظریہ ہے تمہارا، تو پھر موت کو اپنے آپ سے دور بھگا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعووں میں سچے ہو. جب کسی کی موت کا معین وقت آ جاتا ہے نا تو قرآن میں آتا ہے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ وہ کسی بیمار کی حالت دیکھ کر ساری رات اس کے پاس بیٹھا روتا رہا کہ اتنا بیمار ہے مر جائے گا، لیکن صبح تک وہ خود مر گیا جبکہ وہ مریض زندہ رہا. ٹھیک ہے، تو جو وقت معین ہے موت کا وہ تو آئے گا، خواہ ہم طبی موت مریں یا میدان جنگ میں نکل کر مریں. آگے دیکھیں، آگے پھر ایک اور بڑے خوبصورت انداز میں تسلی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ تم ہرگز خیال کرو، حسیبہ یحسبو کہتے ہیں خیال کرنا، گمان کرنا، اور نون تاکید کا ہے نا اس لیے میں نے ہرگز لگایا. اور نہ تم ہرگز خیال کرو الذین، ان لوگوں کو قتلوا جو مارے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، میت کی جمع ہے اموات، مردے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے. لکھ لیں. اور نہ تم ہرگز خیال کرو الذین ان لوگوں کو قتلوا جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتا مردہ، اور نہ تم ہرگز خیال کرو ان لوگوں کو قتلوا جو مارے جائیں اللہ کے راستے میں. کیا خیال نہ کرو؟ مردہ نہ سمجھو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے. منافق چونکہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس طرح کرتے تو میدان جنگ میں مارے نہ جاتے، ہماری بات مان لیتے تو اس طرح نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک تسلی دے رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جو مر بھی گئے ہیں نا وہ مردہ نہیں ہیں. شہید کو ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے. اس کو ذرا یہ جو باتیں نا آج کی، اس کو بہت غور سے سنیں اور دل میں اتاریں. شہید کو ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے، وہ ایسی زندگی ہے جہاں تک ہمارا مینٹل لیول نہیں جاتا. سورہ بقرہ میں پیچھے آپ نے اسی طرح کی آیت پڑھی جس کے آخر میں کیا تھا؟ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تم نہیں شعور رکھتے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی تمہارا مینٹل لیول اس تک، تمہارے ذہن کی رسائی اس تک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اتنی بات لیکن ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ شہید عام مردوں کی طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کی ہے. وہ تفصیل کیا ہے کہ دیکھیں، زندگی نام ہے جسم اور روح کے رشتے کا. زندگی کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے روح کا باڈی کے ساتھ کنیکشن ہے، رشتہ ہے، تو ہم چل پھر رہے ہیں، یہ زندگی ہے.
جب روح ہمارے جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے تو انسان بھی ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مر گیا۔ لیکن قرآن و سنت کے مطالعے سے دیکھیں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان مر کر قبر میں جاتا ہے، جب بھی کوئی انسان مر کر قبر میں جاتا ہے تو وہاں اس کو عذاب بھی ہوتا ہے اور اس کے نیک اعمال پر اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اور یہ جو ثواب ہے یا یہ جو انعام ہے نا، یہ روح اور انسان کی جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر دیکھیں ہم یہ کہیں کہ صرف جسم کو ہو رہا ہوتا ہے، روح کو نہیں ہو رہا ہوتا، تو روح تو یا تو اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے یا سجین میں ہوتی ہے، یہی دو جہان ہے نا روحوں کے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ نیک روح ہوتی ہے تو اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے، بری روح ہوتی ہے تو سجین میں چلی جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ صرف جسم کو ثواب مل رہا ہوتا ہے یا صرف جسم کو انعام مل رہا ہوتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے دیکھیں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسانی روح کا جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریلیشن ضرور رہتا ہے، خواہ وہ روح اعلیٰ علیین میں چلی جائے یا سجین میں، خواہ اس کو جانور کھا جائیں، خواہ وہ جل جائے یا کسی دھماکے میں ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، تو باڈی کے کسی نہ کسی ذرے کے ساتھ وہ روح کا کنیکشن ضرور رہتا ہے۔ لیکن اس کی اب پوری حقیقت کیا ہے؟ ہمارا مینٹل لیول اس تک نہیں پہنچ سکتا، ہمارے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اس کی اب مثال ایسے جیسے نیند میں کیا ہوتا ہے، انسان کے حواس کام نہیں کر رہے ہوتے، انسان تو سو جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور جو ہمارے پاس بیٹھا وہ بندہ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری روح کیا کر رہی ہے، روح پر کیا بیت رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کی روح کا جسم کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، وہ تعلق نہیں ہوتا جو جاگتے کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے دیکھیں نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے نا۔ سویا ہوا انسان وہ جاگنے والے انسان کی طرح نہیں ہوتا، یعنی اس کی روح کا اتنا مضبوط ریلیشن نہیں ہوتا جو جاگتے وقت ہوتا ہے، سوتے وقت وہ مضبوط ریلیشن نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی مثال ایسے نا، جس طرح انسان سو رہا ہوتا ہے اور اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے، ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو تب بھی روح کا باڈی کے ساتھ ایک ریلیشن قائم رہتا ہے۔ ان دونوں میں اب کچھ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح اور جسم کا جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، جبکہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے جسم اور روح کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن ختم پھر بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہم نیند کی حالت میں ہمارے پاس کوئی چیخ کر بولے تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے نا، اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم بھی خراب نہیں ہوتا، ہماری باڈی خراب نہیں ہوتی۔ جبکہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ شہید انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہداء کے جو جسم اور روح کا آپس میں ریلیشن ہوتا ہے وہ عام مردوں جیسا نہیں ہوتا، وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، اب اسی ضمن میں آپ اس کو ذہن نشین کر لیں، علماء نے اس کے درجے کچھ بتائے ہیں۔ وہ درجے کیا ہیں کہ مرنے کے بعد روح اور جسم کا جو سب سے کمزور رشتہ ہوتا ہے وہ کافر میں ہوتا ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کے واقعات بھی سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے اوپر، اس سے مضبوط روح اور جسم کا جو تعلق ہوتا ہے علماء اور صلحاء میں ہوتا ہے، یہ مرنے کے بعد کی باتیں ہو رہی، اور اس سے بھی زیادہ مضبوط شہداء میں ہوتا ہے، اور ان سے بھی زیادہ مضبوط انبیاء میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا سے جانے کے بعد روح کا جسم کے ساتھ جو سب سے مضبوط ریلیشن ہوتا ہے انبیاء کا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر کوئی درود پڑھے تو میں اس کو سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر جب درود پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مقبول حاضری نصیب فرمائے تو ہم وہاں کھڑے ہو کر درود و سلام کے تحفے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ابھی کیا سمجھا رہی ہوں، اس کو غور سے سنیں آپ لوگ اور اس کو ذہن نشین کریں کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم اور روح کا
جو سب سے مضبوط ریلیشن ہوتا ہے نا وہ علماء، وہ سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن انبیاء میں ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے درجے میں شہداء کا ہوتا ہے، تیسرے درجے میں علماء اور صلحاء کا ہوتا ہے، چوتھے درجے میں عام مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور سب سے کمزور رشتہ کافروں کا ہوتا ہے. ہم مشاہدہ کرتے ہیں نا شہداء کی قبریں کبھی بہت عرصے کے بعد کھل جاتی ہیں یا کھودی جاتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ان کی باڈی خراب نہیں ہوتی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہداء کا جو جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے. اب میں اس کے بارے میں کچھ واقعات آپ کو سناتی ہوں، اس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور ہر بندہ یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے. یہ چونکہ غزوہ احد چل رہا ہے تو غزوہ احد ہی کے واقعات سے شروع کرتے ہیں. یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نا، غزوہ احد میں 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے، اور ان شہداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اسلام کا پرچم جن کے ہاتھ میں تھا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہید ہوئے تھے. غسیل ملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے، کنہیں کہا جاتا ہے غسیل ملائکہ؟ کس کا لقب ہے؟ کون سے صحابی کا لقب ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ غسیل ملائکہ یعنی جن کو ملائکہ نے غسل دیا. آواز نہیں آئی؟ ہاں جی، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حنزلہ وہ بھی شہید ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو حضرت عبداللہ ابن جبیر جو پہاڑی درے پر ان کے جو تیر اندازوں کے لیڈر کے طور پر تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے. تو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے. آج اگر ہم جائیں نا میدان احد کا ہم مشاہدہ کریں تو وہاں پہ ایک 4 دیواری ہے، اور اس 4 دیواری میں لوہے کا جالی دار دروازہ ہے، اور دروازے کے علاوہ اطراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوہے کی جالی دار کھڑکیاں بھی ہیں جو وہاں کی حکومت نے دیکھنے والوں کے لیے کی سہولت کے لیے لگائی ہیں. اس 4 دیواری میں 67 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جسد اقدس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ محفوظ اور صحیح و سالم ہیں. پہلے جو یہ شہید تھے شہداء احد، ان کی قبریں مختلف جگہوں پر تھیں. بعد میں سعودی حکومت نے یہ جو ان کی لاشوں کو، ان کے جسد اقدس کو منتقل کر کے اس 4 دیواری کے اندر یکجا طور پر دفن کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اور جس وقت سعودی حکومت نے ان شہیدوں کی جو قبریں جگہ جگہ بنی ہوئی تھیں نا مختلف جگہوں پر، ان کی قبروں کو کھودا تھا تو ان کے جسد اقدس بالکل صحیح سالم حالت میں موجود تھے. دیکھیں بیچ میں کتنی صدیاں گزری ہیں نا، تو بہت بعد سعودی حکومت نے یہ کام کیا ہے. تو بعض کا جسم کٹا ہوا تھا، بعض کا جسم زخمی تھا، جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ صحیح و سالم تھا، حالانکہ دفن کیے صدیاں بیت گئی تھیں. ایک تو یہ واقعات، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہداء جو اللہ نے وعدہ کیا نا قبروں میں زندہ ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہداء قبروں میں زندہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ شہید کے جسم اور روح کا آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے، انبیاء کے بعد دوسرے درجے پہ. اچھا جی، یہ تو صحابہ کے دور کا واقعہ تھا غزوہ احد. 1965 میں جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت ایک مسئلہ پیش آیا تھا، کیونکہ دیکھیں جنگوں میں یہ ہوتا ہے نا اکثر اتنے باڈیاں اتنی زخمی ہو جاتی ہے کہ پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ احد میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے زخمی ہوئے تھے، انہوں نے اتنے تیر اور تلوار کے زخم کھائے تھے کہ ان کی بہن نے ان کو ہاتھوں اور پاؤں کے پوروں سے پہچانا تھا. تو 1965 کی جنگ میں یہ مسئلہ ہو رہا تھا، پاکستانیوں کے لیے اپنے شہیدوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا. تو اس موقع پر علماء اکرام نے ایک پہچان بتائی تھی. وہ پہچان کیا تھی کہ جن کی جسد اقدس تازہ نظر آ رہے ہیں، جن کی نعشیں تازہ نظر آ رہی ہیں اور جن میں بو نہیں آ رہی، وہ مسلمانوں کی ہوں گی، کیونکہ یہ کفر اور اسلام کا مارکا تھا. اور جن کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے اور جو تر و تازہ نظر نہیں آ رہی نا، وہ ہندوؤں کی ہیں، کیونکہ جو مسلمان قتل ہوئے وہ شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے، لہٰذا تمہیں ان کے جسموں سے زندگی کے آثار ملیں گے. تو اس طرح پھر مسلمانوں نے اپنی وہاں سے شہداء کی لاشیں اٹھائی تھیں. افغانستان میں طالبان اور جو طالبان شہید ہو جاتے ہیں نا، ان کی بھی لاشیں
بالکل صحیح و سالم اور محفوظ ہوتی ہیں۔ ایک منٹ ہولڈ کریں۔ بچے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، افغانستان میں جو طالبان شہید ہوئے نا، ان کی لاشیں بالکل صحیح و سالم اور محفوظ ہوتی ہیں، جبکہ امریکہ اور نیٹو کے جو فوجی تھے جب وہ قتل ہوتے تھے تو ان کی لاشیں محفوظ نہیں رہتی تھیں۔ تو آپ کو پتہ ہے انگریز ویسے بھی ہر چیز پہ بڑی تحقیق کرتے ہیں، تو انہوں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کی کہ ہمارے جو فوجی ہیں ان کو اگر سرد خانے میں بھی رکھ دیا جائے تو چند دنوں کے بعد ان کے باڈی سے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ پہلے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو طالبان ہیں یہ ان کے ماحول کی وجہ سے ہے، یہ اس ماحول کے چونکہ رہنے والے ہیں، اس وجہ سے شاید ان کے جسم گلتے سڑتے نہیں ہیں، اور ہم لوگ چونکہ اس ماحول کے عادی نہیں ہیں، اس وجہ سے ہماری جو فوجی ہیں ان کی لاشیں چند دن کے بعد ہی گلنا سڑنا، 24 گھنٹوں میں گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پھر دوسری ریسرچ کی کہ اپنے فوجیوں کی لاشوں کو افغانستان کے ماحول سے نکالا تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ماحول بدلنے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں، لیکن ان کی یہ بھی ریسرچ پھر غلط ثابت ہوئی، اور افغانستان کے ماحول سے باہر لے جانے کے بعد بھی ان کی لاشیں خراب ہونے لگیں۔ تب ان پر یہ حقیقت کھلی کہ یہ حفاظت ماحول کے فرق کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مذہب کے فرق کی وجہ سے ہے۔ اور دیکھیں افغانستان میں جنگ کے بعد کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہی حقائق تھے جن کو وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، پی ٹی وی پر ایک دفعہ ایک سچا واقعہ چلا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کارگل کی جب جنگ ہوئی تھی نا، اس میں پاکستان کے ایک لالک جان شہید رحیمہ اللہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کی وصیت یہ تھی، انہوں نے یہ وصیت کی تھی، کسی قبرستان کا نام لیا تھا کہ مجھے فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن شہید ہونے کے بعد ان کو فوراً دفن کر دیا گیا تھا کہیں اور پھر 6 مہینے کے بعد اس نیت سے ان کی قبر کھودی گئی تھی کہ اب ان کو ان کی وصیت کے مطابق جس قبرستان میں انہوں نے کہا اس میں دفن کیا جائے۔ تو 6 مہینے کے بعد بھی ان کا جسم بالکل صحیح و سالم اور تر و تازہ حالت میں تھا، یہاں تک کہ جو گلاب کی پتیاں ان پر ڈالی گئی تھیں نا، وہ پتیاں بھی بالکل تر و تازہ تھیں، کفن بھی بوسیدہ نہیں تھا۔ بلکہ پی ٹی وی نے ساتھ یہ بھی بات نشر کی تھی کہ ان کے جو چہرے پر داڑھی نکل آئی تھی، ان کے چہرے پر داڑھی نکل آئی تھی، اس سے پہلے جس وقت وہ شہید ہوئے تھے ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو چند وہ واقعات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو شہداء کے وہ واقعات ہیں نا جو کفر اور اسلام کے جب معرکہ ہوا تو اس میں وہ میدان جنگ میں وہ شہید ہوئے۔ فی سبیل اللہ میں صرف جہاد نہیں ہے، دین کی اقامت کا کام بھی ہے۔ جو لوگ دین کی اقامت اللہ اور اس کے رسول کے مشن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں نا، اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے نا، تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہی تصور ہوتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ہمارے یہاں پہ کراچی میں برنس روڈ پہ درس دینے جاتے تھے، 2001 کی غالباً بات ہے، جامعہ بنوریا میں ان کا درس ہوتا تھا، ان کے کالم آتے تھے، میں بڑے شوق سے پڑھتی تھی، مفتی عتیق صاحب، بہت زبردست ان کے کالم ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو شہید کیا گیا تھا، ایسی دہشت گردی کی واردات میں ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو کچھ عرصے بعد جب بارش ہوئی تھی نا، پتہ نہیں کتنا عرصہ بیچ میں گزرا تھا، میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، صبح کے لیکچر میں نے بتایا تھا، غالباً 13 ماہ کے بعد کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، جس کے نتیجے میں ان کی قبر جو ہے چونکہ کچی تھی تو وہ کھل گئی تھی۔ تو جو جامعہ بنوریا کے علماء اور طلباء تھے انہوں نے کہا کہ اب اس کی صفائی بھی کرتے ہیں، اس کی مرمت کا کام بھی کرتے ہیں۔ جو ان کا بیٹا بھی تھا، مفتی عتیق الرحمن صاحب کا بیٹا بھی تھا، وہ سب اترے قبر میں، اس کی صفائی کی، تو وہ ان کا جسم ویسے ہی نرم و ملائم اور گرم تھا اور خون سے خوشبو آ رہی تھی۔ جن لوگوں نے ان کے کفن کو ہاتھ لگایا نا صفائی کے لیے اور مرمت کے لیے، ان کے ہاتھ لگے کفن کو، تو وہ کہتے ہیں 15 دن تک ہمارے ہاتھوں سے یہ خوشبو نہیں گئی، 2 ہفتے بیچ میں گزر گئے اور ہمارے ہاتھوں سے بدستور خوشبو آتی رہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے یہ واقعات اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ ہمارا ایمان، اس سے سن کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے نا۔ صبح تو جب میں یہ واقعات پڑھی تو میری آنکھوں سے آنسو روا تھے،
اور ہم دیکھیں ہماری محنتیں کس چیز پہ ہو رہی ہیں. ہم نے کبھی روح کو اہمیت ہی نہیں دی. ہماری ساری محنت جسم کے سنوارنے پہ ہوتی ہے، خصوصاً ہم خواتین کی. تو ہم پارلر میں اسی لیے جاتی ہیں نا، ہمارا جسم خوبصورت نظر آئے. ہم بے دریغ پیسہ اس پہ لٹا رہے ہوتے. ساری محنت جسم کے لیے ہوتی ہے، روح کو سنوارنے کے لیے نہیں. جو جسم تو خود موت کی آغوش میں بیٹھا ہوا ہے، روح کو سنواریں گے، روح کا تعلق اللہ سے مضبوط بنائیں گے، روح کو سنوارنے والے جو کام ہے وہ کریں گے نا، تو پھر ہمارا جسم بھی روح کی برکت سے زندہ رہے گا. اس لیے آج سے یہاں آپ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روح پر محنت کریں گے، روح کو بنائیں گے، تاکہ ہمارا جو جسم کا ریلیشن ہے روح کے ساتھ وہ مضبوط رہے، مرنے کے بعد بھی باقی رہے. چلیں آگے 2 اور آیات ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اس کی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے اس کی تشریح. وہ کیا ہے کہ یہ جو شہداء ہوتے ہیں نا، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندے ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیتے ہیں. پھر وہ پرندے جنت میں کھاتے پیتے ہیں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، یرزقون کی میں نے یہ تفسیر آپ کو بتائی کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے جو پرندے ہوتے ہیں ان کے سینوں میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس طرح وہ پھر جنت کے باغوں میں کھاتی ہیں، اڑتی ہیں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں. چلیں آگے دیکھیں. فرحینہ، یہ لکھ لیں، اس میں اتنی تفسیر نہیں ہے. فرحینہ فرحت سے ہے، فرحت کہتے ہیں خوشی کو. فرحینہ وہ خوش ہوتے ہیں، لکھ لیں. وہ خوش ہوتے ہیں بما، ان چیزوں پر جو، وہ شہداء خوش ہوتے ہیں ان چیزوں پر جو آتاہم اللہ، دے دی ان کو اللہ نے. وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو دے دی ان کو اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے. وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو دے دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے اور وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں. وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں بالذین، ان لوگوں کی، لم یلحقوا، جو نہیں ملے. الحاق کہتے ہیں ملنے کو، الحاق، جو نہیں ملے بہم، ان کے ساتھ. وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کی جو نہیں ملے ان کے ساتھ. من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں. تفسیر میں بتاتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے. من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں. خوشخبری کیا حاصل کرتے ہیں؟ اللہ، یہ کہ نہیں، یہ کہ نہیں، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ کہ نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. شہداء خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ ان کو اپنے فضل سے دیتا ہے. ایک تو یہ، دوسرا وَيَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوشخبری حاصل بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہا ہوتا ہے. کس چیز کی بشارت؟ ان لوگوں کے بارے میں جو نہیں ملے ان کے ساتھ اور ان کے پیچھے ہیں. جو شہیدوں کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں نا، دوست اور ایماندار ساتھی، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں شہداء کو کہ تمہارا جو فلاں فلاں عزیز ہے نا دنیا میں،
وہ نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، اس پر اس کو بھی یہی راحتیں ملیں گی، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے بھی شہید بڑے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک روحیں استقبال کرتی ہیں، یہ ایک حدیث ہے، دیکھیں میں بالکل ذہن سے نکل گیا، صبح کے لیکچر میں نے بچیوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ روحیں آنے والی روحوں کا استقبال کرتی ہیں۔ تو یہ میں ابھی نہ اگر مجھے یاد رہا نا کل تک تو آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے یاد دہانی کروا دے، میں لیکچر کے بعد دوبارہ سرچ کرتی ہوں وہ حدیث۔ تو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شہداء کو ملتی ہے، جس سے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو نیک ساتھی ہیں، ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے جو دوست ہیں وہ نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں، انہیں ہماری طرح کی راحتیں ملیں گی۔ آگے دیکھیں، یستبشرون، یہ لکھ لیں، وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں، وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں بنعمت من اللہ، نعمتوں کی اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کی، وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں نعمتوں کی اللہ کی طرف سے اور فضل کی، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المؤمنین، اجر ایمان والوں کا، اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر ایمان والوں کا۔ ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں اور احسان حاصل ہے اور یہ تمہیں فوراً مل گیا ہے۔ نیکوکاروں کو تو قیامت کے بعد انعامات سے نوازا جائے گا، شہیدوں تمہیں تو یہ نعمتیں فوراً مل گئی ہیں، اور انہیں بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اجر، ایمان والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ ساری تسلیاں دے کے نا اللہ نے منافقوں کا منہ بند کیا، کہ جو اس طرح کہہ رہے تھے کہ اس طرح کرتے تو مارے نہ جاتے، گھروں میں بیٹھے رہتے تو بچ جاتے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے اس میں تسلیاں دے دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔